سارے ممبران کراچی اور ٹھٹہ سے آئے ہوئے میرے دوست, میرے میڈیا کے دوست, پیچھے جانا چاہتا ہوں 55 سال پیچھے. اس دھرتی نے لیڈرز تو بہت پیدا ہوتے ہیں لیکن ویژنریز کچھ ہوتے ہیں, اور میں شروعات کروں گا اس ویژنری سے, شہید ذوالفقار علی بھٹو سے, جنہوں نے آج سے 55-60 سال پہلے کہا تھا, اور ان کی ایک تقریر ہے, ان کی ڈاکیومنٹڈ ہے. میں انگریزی میں وہ کہہ دیتا ہوں, ان کی تقریر میں جو ڈاکیومنٹڈ پیپرز ہیں, واٹ لیٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو said was, he did a review of the entire world and the relationship that Pakistan would have with other countries. He valued each country, but what he said for the People's Republic of China, and I'd like to quote that. He said, as I look around, the only country whose interests align with Pakistan is the People's Republic of China. This was in 1967. اور اگر آپ دیکھیں اس کے بعد جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے چین کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ بڑھائی تھی, اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, انہوں نے اس پہ کام کیا, اور اس کے بعد پھر ایک اور ویژنری لیڈر جب صدر آصف علی زرداری آئے. آج کل بہت لوگ باتیں کرتے ہیں کہ سی پیک کس نے شروع کیا, کہاں سے ہوا. میں کسی اور کو نہیں, چائنیز گورنمنٹ کو کوٹ کرتا ہوں, اس وقت کے ڈپٹی ہائی کمشنر تھے چائنا کے, اور انہوں نے کہا تھا یہ آئیڈیا چین سے بھی نہیں آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک کا آئیڈیا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے, اس وقت پریمیئر لی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے, دی پرائم منسٹر ان ویٹنگ پریمیئر لی کو سی پیک کا آئیڈیا دیا تھا, اور اس کو چائنا نے اٹھایا, اور نہ صرف سی پیک بٹ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اس کو اور آگے بڑھا کے بیلٹ اینڈ روڈ کا کانسیپٹ دیا, اور وہ ویژنری آئیڈیا جو صدر آصف علی زرداری کا تھا, اس کو چائنا نے اپنے سارے آس پاس ایون یورپ تک لے گئے اور اس کو بڑھایا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو ان ویژنری لیڈرز, چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو, چیئرپرسن محترمہ شہید بے نظیر بھٹو, اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے انہوں نے اتنی ویژنری آئیڈیا دی. صدر زرداری کی ایک اور ویژنری آئیڈیا تھی, انفارچونیٹلی یہاں میرے ٹھٹہ کے دوست بیٹھے ہیں, وہ سمجھ نہیں سکے, اور پھر اسی وجہ سے یہ سی پیک بنا نہیں. تو ان کے شروعات تو صرف ٹھٹہ کو اس دنیا کے نقشے پہ دینے تھا, ذوالفقار آباد جو بنانا چاہ رہے تھے, اور اگر وہ ذوالفقار آباد والی بات آگے بڑھتی تو آج ٹھٹہ کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا, پاکستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. انفارچونیٹ تھا کہ وہ بات اس وقت آگے نہیں بڑھ سکے. لیکن اب یہ دھابی جی اسپیشل اکنامک زون, اس کی شروعات ہوئی ہے. اس کی بھی ہسٹری میں آپ کو بتا دوں, 2016 میں جب جے سی سی ہوئی تھی بیجنگ میں, اس وقت مجھے صدر زرداری نے بھیجا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈی ٹریک ہو گیا ہے سی پیک. سی پیک کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ کچھ سڑکیں بنا دو اور پاور سیکٹر میں کچھ انویسٹمنٹ تھی. سی پیک کا اور بہت براڈر کانسیپٹ ہے, اور سی پیک کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو چائنا کی مدد سے ہم ایسی انڈسٹریل زونز دیں جہاں پہ لوگوں کی امپلائمنٹ ہو, پاکستان کی اپنی ایکسپورٹس بڑھیں اور خوشحالی آئے. تو جب تک اکنامک زونز نہیں بنیں گے سی پیک آگے نہیں بڑھے گا. اور اس دسمبر 2016 کی جے سی سی میں ان پرنسپل 6 اکنامک زونز اپروو ہوئے تھے, جس میں سے ایک دھابے جی تھا, اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ٹائم تک پہنچا. اس میں کئی مسئلے مسائل آئے,
میں زیادہ بات نہیں کروں گا وہ جو ایشوز ہوئے، لیکن آپ کو بتاؤں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول اس اکنامک زون کی ہمیں شاید مہینہ پہلے ملی ہے، قاسم بتائیں گے ایگزیکٹلی 1 مہینہ پہلے، ہمیں 2016 سے آج 2023 ہو گئی، بیکاز ایک اسپیسیفک لا ہے، فیڈرل لا ہے جس کے تحت یہ ہونا تھا، بٹ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں مئی کے مہینے میں آئی بلیو وہ اپروول ملی ہے، اور ہم نے جولائی میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں زیڈ کے بھی اس کو بہت تیزی سے، جیسے انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے پاکستان بھر میں، بہت تیزی سے اس کو آگے بڑھائیں گے. ٹھٹا کے لوگوں کے لیے، سندھ کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا جو ہماری ایشوز ہیں اس وقت، خاص طور پہ زر مبادلہ کے، فارن ایکسچینج کے، اس کو ریزالو، اور اس سے بہتر لوکیشن ہو نہیں سکتی. آپ کو بتایا تھا اوکیلی صاحب نے جب اپنی پریزنٹیشن کی تھی، اس سے پہلے قاسم صاحب نے بتایا تھا، ایئرپورٹ یہاں سے آدھا گھنٹہ دور ہے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے، میرے خیال 20 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں. آپ کو اگر سمندر کا روٹ لینا ہے تو پورٹ قاسم، میرے خیال ادھر سے میں پتھر اٹھا کے پھینکوں گا تو وہ سمندر میں گرے گا. یہ اسٹون تھرو اوے فرام دا سی. آپ کا پورا روڈ نیٹ ورک یہاں سے ابھی انشاءاللہ تعالی ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے، وہ جلد کمپلیٹ ہوگا، بہت قریب ہے، وہاں سے آپ M9 پہ پہنچ جائیں گے، اور پورا پاکستان کا ایکسیس، اور پاکستان سے پھر سینٹرل ایشیا اور چائنا کی طرف لینڈ روٹس بھی آپ کے ہیں. تو اس سے بہتر لوکیشن ہو نہیں سکتی. ہم نے 1530 ایکڑ اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت کم پڑیں گے. یہاں پہ کافی کراچی سے انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مجھے ایگری کریں گے، اور انہوں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ یہ جگہ کم پڑے گی انشاءاللہ تعالی. یہ ایک سمجھ لیں وہ چھوٹا سا پائلٹ ہے، اس سے ہم اور بڑھائیں گے، اپنے اور زمین انشاءاللہ تعالی اویلیبل کر کے دیں گے، تاکہ یہ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون پاکستان کی گروتھ کا انجن بنے، اور ٹھٹا ضلع جو انشاءاللہ تعالی ہوگا وہ پاکستان میں نمبر 1 انڈسٹریل ڈسٹرکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں. انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے، کل وہ واپس پہنچے ہیں اپنے ٹور سے، اور آج وہ ادھر آئے ہیں، اور پھر انہیں مجھے پتا ہے کہ ٹریول کرنا ہے، انہوں نے وقت نکالا اور ادھر آئے ہیں. چیئرمین صاحب آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے حوصلے اور بلند ہو گئے، اور انشاءاللہ تعالی اس پروجیکٹ جس کی فاؤنڈیشن آپ لے رہے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی ایز پرائم منسٹر اس دھابے جی اسپیشل اکنامک زون کو انوگریٹ کرنے کے لیے بھی ہم آپ کو انوائٹ کریں گے. اب زیڈ کے بی کے اوپر ہے، اس لیے کہ پرائم منسٹر تو 4 مہینے میں بن رہے ہیں، اب 4 مہینے میں کمپلیٹ کرتے تو ہم 4 مہینے میں بلا لیں گے انہیں ادھر انشاءاللہ تعالی. میں بہت شکر گزار ہوں سب دوستوں کا، اسپیشلی دی ڈپلومیٹک کمیونٹی who has come here today. You give us strength, you give us hope, and inshallah ta'ala Pakistan will work with the world. میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، ایک ضرور ذکر کروں گا. میں نے مرتضیٰ سے تو کہا ہے کہ اس کا جواب پراپرلی دے. کچھ دنوں پہلے ایک اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی ایک خبر آئی تھی، اس کو بڑا پھیلایا، خاص طور پہ جو وہ بھائی اس کو ذرا غور سے پڑھ لے کوئی بھی. اس کے اندر جو فیکٹرز ہیں، سب سے 25% فیکٹر وہ کہتے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر میں جو کرائم انڈیکس ہے، جو کہ انٹرنیشنل کرائم ایجنسیز دیکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کراچی 6واں ڈینجرس ترین شہر تھا، اس سے اس وقت 125 سے 130 پہ پہنچ گیا. دوسرا اس میں فیکٹ، اور اس کا 25% فیکٹر ہے، ہم ٹوٹلی ڈس ایگری کرتے ہیں اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی اس انالیسس سے. اینڈ آئی ول رائٹ ٹو دیم، میں نے یہ کیا، میں نے مرتضیٰ سے کہا ہے وہ کرے، وی آر رائٹنگ ٹو دیم کہ یہ آپ اتنے وائبرنٹ شہر کو یہ تباہ کرنے، شہر کو جیسے پہلے کیا تھا نا، ابھی ذکر کیا کہ شہر کی برائیاں کر کر کے یہاں سے انویسٹمنٹس لے جائے. ایک اور یہ سازش ہے کہ جب کراچی وائبرنٹ ہو رہا ہے، کراچی انشاءاللہ تعالیٰ پورا سندھ وائبرنٹ ہو رہا ہے، تب آپ اس طریقے کے آرٹیکلز چھپوا کے پروموٹ کر کے اور ایسی بات کریں. دوسرا اس میں آپ سوچیں 25% اس میں ویٹیج ہے، جس میں کیا ہے، جس پہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ میں بہت احترام ہے ان کا.
انہوں نے ہمیں پی 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 میں 6 بیسٹ یونٹ ان ایشیا بھی کہا تھا. ہمیں سوورنس کے ساتھ انہوں نے جو ہے رینک کیا تھا. اس میں کہ جی اگر گرمی لگتی ہے ٹریولرز کو ادھر تو وہ شہر اتنا اچھا نہیں ہے, یعنی موسم اتنا اچھا نہیں ہے. بھائی اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. ریلیجس ہارمنی کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر, خدا نہ خواستہ, مجھے پتہ ہے ابھی بلاول صاحب جب ہوتے ہیں, مگر مجھے ایک آدھ کوئی کام یا میسج کرتے, ابھی پرسوں بھی ان کا ایک میسج آیا تھا اسی چیز پہ, ریلیجس ہارمنی. میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان سے بہتر کوئی بھی ملک ہے, آپ چاہے ہمارے پڑوسی دیکھ لیں, چاہے ویسٹ دیکھ لیں, لیکن ان کی 25% اس پہ تھا. اور جو 2 ایریاز ہیں, ایک ہیلتھ اور ایک ایجوکیشن, اس کو اگر آپ میجر کریں اسی انڈیکس میں اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہم, میرا خیال ہے وہ جو باٹم 10 انہوں نے بیچ کے تو دیے نہیں, اب ان باٹم 10 میں سے سب سے بہت اوپر میرا خیال ہے ہم 20-25 نمبر پہ آئیں گے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ صرف کراچی شہر کو اس لائق سمجھا گیا کہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ نے اس کے بارے میں لکھا ہے, باقی کسی شہر کے پاکستان کو شاید اس لائق نہیں سمجھتے. کراچی انشاءاللہ تعالی جو ہے جیسے پاکستان کی گروتھ انجن رہا ہے, انشاءاللہ تعالی آگے اور ترقی کرے گا. ان چھوٹے موٹے آرٹیکل سے جو کراچی کے شہریوں کو نا امید کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میئر کراچی میں آیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ خود ہی آپ کو لکھ کے بتائے گا کہ اس سے زیادہ وائبرنٹ انڈسٹری کے لیے, ٹورزم کے لیے, رہنے کے لیے اور کوئی شہر نہیں. اور یہ جلد ہو جائے گا جیسے ہی پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب بنیں گے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں آپ سب کا یہاں آج تشریف لائے, خاص طور پہ بلاول صاحب کا کہ اپنے قیمتی وقت میں سے, قیمتی مصروفیات میں سے انہوں نے کچھ قیمتی ٹائم نکالا اور یہاں آج ہمارے ساتھ آئے ہیں. قاسم نوید صاحب کو اور وہ سارے لوگ جنہوں نے, وسیم صاحب چیئرمین رہے اس اتھارٹی کے, ان سب کو میں اکنالج کرتا ہوں. ایک بڑی محنت کا کام تھا اور بہت مشکلات تھیں. وہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے اب کر تو دیا ہے کہ بجلی دینی اور گیس دینی, لیکن اس کے لیے بھی کتنی ہمیں محنت کرنی پڑی. میں نے یہ ذکر کیا نا, شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو, صدر آصف علی زرداری, پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی سی پیک کو آگے بڑھایا. پھر ایک وقت ایسا آیا, اس کا ذکر جتنا کم کیا جائے اتنا بہتر ہے, جب کہا گیا کہ یہ سی پیک سب جو ہے ملک کے ساتھ ایک سازش ہے, جو ابھی دوبارہ کراچی کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان سازشوں کا سب مقابلہ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی, اس صوبے کی خدمت کے لیے آگے بڑھتی رہے گی. اور جیسے میں نے کہا فیوچر پاکستان کا وہ سامنے بیٹھا ہے, اور پاکستان کا فیوچر انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اگلی منزلوں پہ لے جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جیے بھٹو, پاکستان زندہ باد. ناظرین, وڈے وزیر مراد علی شاہ اسپیشل اکنامک زون کی تقریب کے خطاب کر رہے ہو. سندس چوڻ ہے ت دھابے کی SEZ سے $5 ارب کی सीड़पकारी ऐं 1 लख नौकरियूं पैदा थींदियूं. मनसूबे सां मुआशी तरक़ीअ में इज़ाफ़ो थींदो, सरकारी ऐं ख़ानगी स्टेक होल्डर्स में सहकार पैदा थींदो. इकनॉमिक ज़ोन न ठहण ताईं CPEC तरक़ी न कंदो. महीनो अॻु वफ़ाक़ी हुकूमत पारां इकनॉमिक ज़ोन जी इजाज़त ॾिनी वई हुई. अॼुकल्ह माण्हू ॻाल्हियूं करे रहिया आहिनि त CPEC कंहिं शुरू कयो. चाइना जी हुकूमत CPEC जो आइडियो आसिफ अली ज़रदारी पेश कयो. चाइना जी हुकूमत चयो त CPEC आइडियो आसिफ अली ज़रदारी पेश कयो. And a little bit about the future of the province and the country. So please join me in welcoming to the stage the Foreign Minister of Pakistan, His Excellency Mr. Bilawal Bhutto Zardari. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. आज एक बार फिर एक खुशी का मौका है कि हम थाबा जी में खड़े हैं और आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का एक और कामयाबी का मंसूबा
آپ کے سامنے، پاکستان کے عوام کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ میں سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے وہ مت توڑا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بنایا گیا تھا، خاص طور پہ ایک سازش کے تحت آپ کی جماعت کے خلاف ایک کردار کشی کی مہم چلایا گیا، یہ پیغام دینے کے لیے کہ جو اصلی سیاسی جماعتیں ہیں، جو آرگینک سیاسی جماعتیں ہیں، وہ تو ناکام ہوئے ہیں اور ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے۔ اور تبدیلی کے نام پہ ہم نے وہ تباہی بھی دیکھا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت بھی ہم نے دیکھا ہے، اور آپ نے ثابت کر لیا کہ باقی تو باتیں کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کر کے دکھاتی ہے۔ اور یہ میں شروع کرتا ہوں تو صدر زرداری کی جو ویژن تھا، جب صدر زرداری نے چین کو گوادر پورٹ حوالہ کر دیا تھا اور سی پیک کی بنیاد رکھا تھا، تو اس وقت بھی ہم تنقید کا نشانے پہ تھے کہ صدر زرداری صاحب نے صدر ہوتے ہوئے اتنے سارے ٹرپس جو ہے وہ چین کے کیے ہیں، اور کیا ضرورت تھا قومی خزانہ پہ یہ بوجھ ڈالنا کہ صدر پاکستان 9 یا 10 دورے چین کا کر رہا تھا۔ مگر اس 9 یا 10 دورے کے نتیجے میں پاکستان کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا تحفہ ملا، اور اسی سوچ کی وجہ سے، اسی ویژن کی وجہ سے پاکستان کو اکنامک سٹیبلٹی بھی ملا۔ ہم نے اپنا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ملک بھر کا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ جو آپ کا انرجی انفراسٹرکچر ہے اس میں ایک واضح فرق نظر آیا، اور خاص طور میں اس میں سندھ کا کنٹریبیوشن، جیسے تھرکول منصوبہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو آپ کا پورٹس انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ گوادر ہو یا جو امپروومنٹس ہونے جا رہے ہیں ہمارا کراچی پورٹس میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور جو معیشت کے فائدہ کے لیے، عام آدمی کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے، وہ سارے وہ 9 یا 10 دورے کے جو پھل ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کی معیشت کو ملا تھا۔ ساتھ ساتھ ہم نے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی 1993 اور 1993 کے الیکشنز کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو تھا، اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ پاکستان میں متعارف کروایا گیا، اور وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ حکومت جو ہمارا کاروباری سیکٹر ہے، جو ہمارا بزنس سیکٹر ہے، ان کے ساتھ مل کے ڈیولپمنٹ کے منصوبے لے کر آئیں گے۔ بزنس سیکٹر کے ساتھ مل کے ہم نہ صرف انفراسٹرکچر کھڑا کر دیں گے، مگر ہمارا عوام کے لیے، خاص طور پہ مقامی عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو جائیں گے۔ اور جب حکومت کاروباری سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو آپ کا سروس ڈیلیوری بھی بہتر ہوتا ہے، بزنس کمیونٹی کو بھی فائدہ ملتا ہے، حکومت کو فائدہ ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر عوام کو فائدہ ملتا ہے۔ تو ہم نے یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن کو بھی آگے لے کے بڑھا۔ تو جیسے ہم نے اسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تھٹا کراچی ڈیول کیریج وے کھڑا کر دیا، جھرک ملاقاتیار برج کھڑا کر دیا جو انڈس پہ سب سے بڑا برج ہے، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک منصوبہ ہے۔ تھرکول کا ذکر ہوتا ہے، اور تھرکول میں جہاں بجلی فراہم کرنے کے لیے جو بجلی گھر ہے وہ سی پیک کا منصوبہ ہے، وہاں
कोल माइनिंग का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, वो 100% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक प्रोजेक्ट है। और इस सारे मंसूबे में आपने ना सिर्फ आपका गवर्नेंस का और आपका सर्विस डिलीवरी का जो है वो साबित कर दिया। इसलिए टाइम से पहले ये सारे मंसूबे मुकम्मल हो गए। आपने सबसे पहले वहां के जो मुकामी लोग हैं, चाहे वो थर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे हैं, उनको रोजगार के मौके फराहम किए। मगर आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की डोमेन में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस है, उसको दुनिया भर में, पाकिस्तान में जो किरदार कशी हो रहा था वो तो अपनी जगह, लेकिन झूठ जो है, झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के तहत काम कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल जो इदारे होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट का इदारा है, जो इंटेलिजेंस यूनिट जिसके शिकायत सीएम साहब कर रहा था, उसी इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं, जिसमें आपका थट्टा कराची दूर कैरेजवे, जिल्क मुरकातियार ब्रिज, थर कोल का मंसूबा और आज के बाद धाबजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के हिस्से हैं। उनको इंटेलिजेंस यूनिट ने पूरा एशिया में 6th बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मंसूबा है वो डिक्लेयर कर दिया। तो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं कि हमारा रैंकिंग जो है, कासिम अपना फोन दे दे मुझे, आपका वाईफाई नहीं चल रहा है मेरा। तो इसमें जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसने दुनिया भर में जो ओवरऑल एशिया में, नॉट दुनिया भर में, एशिया भर में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे चल रहे हैं डिफरेंट ममालिक में, उनको रेट कर दिया है। और सबसे पहले थाईलैंड, फिलीपींस और द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रैंक कर दिया है। और भारत को नंबर 4 और गुजरात स्टेट जो भारत में है और उनका जो वजीर आजम है, उनका ताल्लुक वहां से है, नंबर 5। और छठा नंबर पे 6 नंबर इज सिंध प्रोविंस। और उसके बाद नंबर 7 का मुकाबला के लिए बांग्लादेश और वियतनाम दोनों जो है वो नंबर 7 का मुकाबला कर रहे हैं। और 9th पोजीशन जो इस मंसूबे में है वो इंडोनेशिया, किर्गिज रिपब्लिक और पाकिस्तान को 90 नंबर को इस रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे जो है वो रेट किए गए हैं। तो अब दुनिया भी आपकी कारकर्दगी को मान रही है और पाकिस्तान के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को मान रही है। चाहे वो इस सूबा का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इस सूबे में खास तौर पे सेहत के मंसूबे में इदारे हो, चाहे वो NICVD हो, SIUT हो, NICH हो, चिल्ड्रन ER में जो आप बच्चों के लिए चाइल्ड ER पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं, बहुत से ऐसे मंसूबे जो आप सेहत के चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ जो आप इमरजेंसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इस तरीके से जो आप पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने कोविड के दौरान काम किया और जिस तरीके से आपने सैलाब के दौरान में काम किया, पाकिस्तान के अवाम ये अब मान रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ पहले किरदार कशी होता था, अब हमने बाकियों का दौर देखा है और साबित हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकर्दगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खिदमत करने का तरीका जो है वो बाकी के मुकाबले में बेहतर है। और खास तौर पे जब नौजवानों को जिम्मेदारी मिलता है तो फिर नौजवान जो है वो काम करके दिखाते हैं।
میں ایک بار پھر خاص طور پہ ہمارا جو نوجوان اسپیشل اسسٹنٹ ہے، ہمارا جو نوجوان وزیر اعلیٰ ہے، اور ہمارے جو ساتھی ہیں جو سب مل کے دابجی اسپیشل اکنامک زون کا جو منصوبہ ہے وہ اس کا آج ہمارا گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہو رہا ہے. آپ سب کو میں مبارکباد بھی دینا چاہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی جیسے یہ سفر مکمل ہوگا تو یہاں کے عوام کے لیے، اور جیسے قاسم نے اپنا تقریر میں کہا، ہم زور دے رہے ہیں چاہے وہ سی پیک کے منصوبے ہو، چاہے وہ پبلک پرائیویٹ منصوبے ہو، یا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے منصوبے ہو. ہمارا زور کیا ہے؟ ہمارا زور ہے کہ ہم نے اپنے مقامی لوگوں کو روزگار سب سے پہلے دینا ہے، اور اس کے لیے ہم ووکیشنل ٹریننگ پہ بھی کام کر رہے ہیں تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو سکلز ضروری ہوگا جب تک یہ مکمل ہو جائے گا، جو بھی وہ سکل ضروری ہوگا یہاں کام کرنے کے لیے، وہ سکلز یہاں کا مقامی پاپولیشن کو فراہم کرنے کے لیے ہم اپنا ووکیشنل ٹریننگ میں بھی انویسٹ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ اسپیشل اکنامک زون چلے گا تو 1,50,000 روزگار کے موقع یہاں کے نوجوانوں کو ملے گا. یہ ہمارا جو سب سے پہلا پرائیورٹی ہے انشاءاللہ تعالی، اس ملک کے عوام کو معاشی بحران سے نکالنا ہے. اور اس وقت پہ خاص طور پہ مہنگائی کا، غربت کا، بے روزگاری کا زور ہے، مگر دابجی ایک اسپیشل اکنامک زون کے تھرو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو، حکومت اور کاروباری طبقہ کے ساتھ مل کے ہم ایسے محنت کریں گے، ایسے کام کریں گے جس سے ہم نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پرووائڈ کر سکتے ہیں، ان کو بھی روزگار مل سکتے ہیں، اور ملک بھر کا جو معیشت ہے اس کو بھی فائدہ ہو. دھابجی کی یہ ایڈوانٹیج ہے کہ جو ہمارا لوکیشن ہے وہ کراچی پورٹ کے بھی نزدیک ہے، وہ سی پیک کا بھی لائن میں ہم ہیں، اور جو کراچی شہر ہے اس کے ساتھ بھی ہم بالکل ہی نزدیک ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز جب مل لیں گے، ہمارا جو ZKB کا پارٹنرز ہیں وہ اپنا جو اعلیٰ کوالٹی کا انفراسٹرکچر کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہاں ہمارا صنعتیں کھلیں گے، انڈسٹریز کھلیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے یہ جو ایک معاشی انقلاب ہے ہم ٹھٹہ اور کراچی سے شروع کر کے اس کو پورا پاکستان میں پھیلائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں وہ ایڈوانٹیجز ہے کہ جب ہم محنت کرتے ہیں، جب رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کو موقع دیا جاتا ہے تو ہم اس پوٹینشل کا فائدہ لے سکتے ہیں. یہ جو دابجی کا اسپیشل اکنامک زون ہے، یہاں اگر ہم دنیا کے ساتھ مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں کے جو فیکٹریز ہیں، یہاں کا جو انڈسٹریز ہے، وہ آپ کا سی پیک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اوپر چین تک، افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا تک، اور ادھر KPT کے تھرو سمندر کے تھرو دنیا تک آپ کا کاروبار چلے گا، آپ کا ٹریڈ چلے گا، اور اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ہوگا، پاکستان ہمارا ملک کو ہوگا. اور میں آپ سب کو، ملک کے عوام کو دعوت دیتا ہوں، نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، ہمارا کاروباری طبقہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کے ہم مل کے محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی. الیکشنز بھی آ رہے ہیں، الیکشنز میں ہم مل کے کامیاب ہوں گے، اور جب ہمارا حکومت بنے گا، جیسے آپ نے دابجی کا میں اتنا آپ نے یہ شروع لیا ہے، جیسے آپ نے صحت کا نظام میں امپروومنٹس لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس قسم کی جو پرفارمنس ہے، جو فوکس ہے، اس کو ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی، مگر خاص طور پہ اسلام آباد میں بھی لے کر آنا پڑے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مل کے آپ نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ ہے، جو عوام کا مسائل کا حل ہے، وہ تیر کا نشان ہے، اور آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے، تیر کے ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کامیابی کی طرف بڑھیں گے. شکریہ.
नासरीन परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी धाबेजी में स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन जी तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो आहे त आसिफ अली ज़रदारी जी सोच सबबि मुल्क खे मुआशी इस्तेहकाम मिलियो। धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन पीपल्स पार्टी जो कामयाब मनसूबो आहे। आसिफ अली ज़रदारी जॾहिं सी पैक जो बुनियाद रखियो त तनक़ीद जो निशानो बणायो वियो। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खे मुतारिफ़ करायो। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी धाबेजी में स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन जी तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो आहे त बाक़ी सभु ॻाल्हियूं कंदा आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी कमु करे ॾेखारींदी आहे। पीपल्स पार्टीअ जी किरदारकुशी कई वई ऐं मुहिम हलाई वई जॾहिं त वधीक चवणु हो त गवादर पोर्ट मनसूबे जी इफ़्तिताह वक़्त बि तनक़ीद खे मुंहुं ॾिनो। तब्दीलीअ जे नाले ते मुल्क में तबाही ॾिठी आहे। पीपल्स पार्टी जो कमु बि सभिनी जी आॾो आहे। हीउ मनसूबो पीपल्स पार्टी ख़िलाफ़ साज़िशुनि ऐं किरदारकशी जो जवाबु आहे।